الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد احدکم ان یأتی اہلہ فقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شیطان ابدا۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، یعنی اسے ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو تو ہمیں اولاد عطا فرما ان کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، ان کو بھی شیطان سے بچا۔ یہ دعا کا مطلب ہوا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر ان کو بچے کی نعمت ملتی ہے، ان کو نوازا جاتا ہے اولاد کی نعمت سے، تو پھر اس بچے کو شیطان کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کیا مطلب؟ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اس کو کبھی بھی کفر و شرک کی گمراہی میں نہیں ڈال سکتے، یہ نہیں کہ اس کو وسوسہ نہیں ڈالے گا، اس کے اوپر اس کو بعض کاموں سے غافل نہیں کرے گا، یہ سب عام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کو ایسا گمراہ کر دے کہ وہ بالکل راہ راست سے ہٹ جائے، کفر و شرک میں پڑ جائے، یا اس کو اوپر غلبہ حاصل کر لے، اس کو لگ جائے، اس کو بے ہوش کر دے، اس کے اوپر اس طرح سے جسمانی مسلط ہو جائے جیسے لوگوں کو شیطان لگتے ہیں، ایسا غلبہ اس کے اوپر شیطان کبھی بھی نہیں پا سکتا ہے۔ کس بچے کے اوپر؟ جس بچے کے اوپر اس کے والدین نے ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھی ہوگی۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو دیکھیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے بتائی گئی یہ دعا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ نہایت ہی اہم دعا ہے۔ ہر اس شخص کو چاہیے کہ جو شادی شدہ ہے یا شادی کا بھی ارادہ کر رہا ہے، اسے یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے، اور اس دعا کی اہمیت کو سمجھے، کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو۔ جب بھی ہم بستری کا ارادہ ہو، اس دعا کو ضرور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ آدمی خود اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے شیطان سے۔ شیطان اس کے اس فعل میں، اس کی اس ہم بستری میں، اس کی اس جماع کے فعل میں اب شرکت نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وشارکہم، جو آیت ہے اس میں سے ایک ٹکڑا، وشارکہم فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شیطان کو، اتنا وہ دے دیا ہے طاقت کہ وہ لوگوں کے مال میں، لوگوں کی اولاد میں وہ شرکت کرتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ جماع میں بھی شرکت کر لیتا ہے اگر اس نے یہ دعا نہیں پڑھی ہوتی تو۔ اگر اس نے جماع سے پہلے، ہم بستری سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا، یہ دعا نہیں پڑھی ہے، تو شیطان اس کے ساتھ جماع کے فعل میں، ہم بستری کے فعل میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پہلی بات، اس نے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیا۔ شیطان اب اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کیا؟ اللہ کا نام لے لیا، اور کیا پڑھ لیا؟ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ کر دے۔ پھر دعا کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اے اللہ جو ہمیں روزی، یعنی جو ہمیں اولاد عطا ہو تیری جانب سے، ان کو بھی شیطان سے محفوظ کر دے۔ تو خود آدمی نے اپنے لیے بھی دعا کر لیا، خود محفوظ ہو گیا، اور اپنے آنے والی نسل کے لیے، اپنے آنے والی اولاد کے لیے بھی اس نے دعا کر لیا کہ وہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ دعا کس قدر اہم ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا ہے، اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے جب بھی آدمی ہم بستری کا ارادہ کرے۔ پہلی بار نہیں، دوسری بار نہیں، ہمیشہ
جب بھی آدمی یہ ارادہ کرے اس فعل کا اپنی بیوی کے ساتھ تو ضرور اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں شرم کی اور اس کے سیکھنے سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے لیے محرومی کی بات ہے کہ اگر وہ اس کے سیکھنے سے شرم کرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ ایک صاحب کو اس طرح کی دعا جب بھیجی گئی واٹس ایپ کے ذریعے سے تو وہ بہت ہی ناراض ہوئے، اور وہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ کون سی دعا بھیج دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے کہیں ہماری گھر والوں نے اس کو دیکھ لیا، بچوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، کتنی برائی ہوگی۔ تو ان سے ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے سبحان اللہ، یہ کس قدر حماقت کی بات ہے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ اگر گھر والوں نے دیکھ لیا تو اچھی بات ہے، وہ لوگ بھی یہ دعائیں سیکھ لیں گے۔ کیا بچوں کو ان دعاؤں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا گھر والوں کے گھر کے دوسرے افراد کو ان دعاؤں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً سب کو ضرورت ہے۔ سب کو چاہیے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہیں اور ان کے آنے والی اولاد بھی شیطان سے محفوظ رہیں۔ لیکن آدمی کی اپنی حماقت ہوتی ہے، اور کیا ایسے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی پاک باز اور شریف ہیں اس کے ذریعے سے؟ نہیں، نبی علیہ السلام سے زیادہ پاک باز اور شریف اور حیا دار انسان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے ذریعے سے بہت بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو دور رکھا جاتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو شیطان سے، اپنی اولاد کو شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، جو خود نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، آپ نے ہمیں سکھائی ہے، تو اس میں کوئی اس طرح کی ہچک اور جھجک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، بتائیں، تاکہ اس طرح کی چیز ہم اس پر عمل کر سکیں اور یہ چیز عام ہو۔ اس میں کسی کی جھجک کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ سارے نوجوانوں کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، سارے بوڑھے بڑوں لوگوں کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہوں جن کی پوری زندگی گزر گئی اور 5 بچے بھی ہو گئے، لیکن ان کو اس دعا کا پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیں کس قدر انہوں نے نقصان اٹھایا، کس قدر ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا کہ خود کو شیطان سے نہیں بچا سکے، شیطان ان کے ہر بار اس فعل میں ان کے ساتھ شریک رہا ہوگا۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کو بھی کے لیے بھی دعا نہیں کر سکے کہ ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور ہم جو بگاڑ دیکھ رہے ہیں نسلوں میں، اولادوں میں، بچوں میں کس قدر بگاڑ ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین اس قدر ایسے تھے کہ انہوں نے کبھی دعائیں ہی نہیں پڑھی ہم بستری سے پہلے، جمعہ سے پہلے۔ لہذا میرے بھائیو، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ بہت سارے جو دین کی فروعات ہیں، دین کے بہت سارے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، انہیں میں سے ایک بھی دین کی چیز ہے۔ وفی بدع احدکم صدقہ، ایک انسان اپنے بیوی کے پاس آتا ہے اور اس سے ہم بستری کرتا ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اس پر بھی اس کو صدقہ جوڑا جاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آ کر اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا بتاؤ، اگر اس چیز کو وہ غلط طریقے سے، حرام طریقے میں استعمال کرتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول گناہ ملتا۔ آپ نے فرمایا تو اسی طرح سے جب وہ اس کو صحیح طریقے سے اور جائز راستے میں استعمال کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں شریعت اس قدر بلند ہے، شریعت نے ہر چیز کا ایک قاعدہ اور نظام رکھا ہے، اگر اس نظام اور اس طریقے سے کیا جائے تو وہی عمل جو کبھی غلط ہو سکتا تھا وہی صحیح نہیں بلکہ صحیح ہونے کے ساتھ اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس ثقافت کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے لوگ یہ چیز جانیں، سارے لوگوں کو یہ چیز ازبر ہو اور اس پر عمل ہو، کیا کہ یہ سب چیزیں دین کے حصے میں سے ہیں اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس دعا پر خاص عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی فائدہ مند دعا ہے یہ کہ آدمی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھ لے، اپنے آنے والے بچوں اور اپنی آنے والی نسل کو شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے اس دعا کے ذریعے سے۔ کیا اس دعا کو پھر سے دہرائیں، یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔